دیکھیے میں اور آپ بہت خوش قسمت ہیں، جتنا ہم اپنے مقدر پر ناز کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ آج اس محفل میں، اس جلسے میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی جلوہ گری ہو چکی ہے۔ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، یہ وہ ہیں اگر ان کے چہرے کو ہم دیکھ لیں تو مدینہ یاد آ جائے۔ یہ وہ بیٹے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کے لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈا ہوا کرتی ہیں، دلوں کو سکون ملا کرتا ہے، جن کے اخلاق دیکھ کر کے، جن کی ادائیں دیکھ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے کردار ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور جن کردار پہ تذکرہ کیا جائے تو ہماری آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہو جائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ ذات، وہ بیٹا، آپ سوچیں گے کہ ہم نے نبی کو تو نہیں دیکھا، لیکن آج اس محفل میں، اس جلسے میں نبی کے بیٹے کی چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، نبی کے بیٹے کی زیارت کر رہے ہیں۔ ہم مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کا کوئی گواہ نہیں، ہمارے سجدوں کا کوئی ضامن نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، لیکن میں اپنی قسمت پر جتنا فخر کروں اور آپ بھی اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں وہ کم ہے، اس لیے کہ آج اس محفل میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سن رہے ہیں، جس محبوب کے ذکر کو کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اسی محبوب کے ذکر کے حضرات محترم ہم کر رہے ہیں، تو اسی محبوب کا بیٹا ہمارے اس محفل کا گواہ ہے۔ بے شک اس محفل کا ہمارا گواہ ہے۔ سید صاحب قبلہ کی اجازت لے کر کے اپنی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں، گھبرائے نہیں بہت کم وقت میں، کیونکہ سید صاحب بھی کافی وقت سے بیٹھے ہیں۔ محبت سے جتنی جس کو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے نبی سے محبت ہے، جتنی اولاد نبی سے محبت ہے، اتنی بلند آواز سے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر حضرت کی شان میں اتنا کہہ دوں تو زیادہ نہ ہوگا۔ شاعر لکھتا ہے کہ اٹھا کے ڈولی کو کاندھے پہ اعلیٰ حضرت نے، اٹھا کے کاندھے پہ ڈولی کو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا سید کا مرتبہ کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بتا دیا سید کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں تمام حضرات کو جانتا ہوں، آپ بھی مجھے جانتے ہوں گے، کیونکہ کئی سال پہلے 2 مرتبہ میں آپ کی جامع مسجد میں رمضان شریف کے مہینے میں رہا تھا۔ سب مجھے جانتے ہیں، میں آپ حضرات کو جانتا ہوں، تو آپ حضرات زندہ دلی کے ساتھ بات کو سماعت کرتے چلے۔ شاعر لکھتا ہے کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، سبحان اللہ بولے، بے شک بے شک، ملے گی جنت پیے گا کوثر اور قبر میں اس کو ہی چین ہوگا۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، قبر میں اس کو ہی چین ہوگا، اور نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، ذکر امام حسین، واہ واہ بہت اچھے بھائی۔ نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، میں اپنی تقریر شروع کرتا ہوں۔ شاعر لکھتا ہے کہ بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں،
میرے حضور میری چشمے تر میں رہتے ہیں اور مقام ان کا نہ عرش بری ہے نہ فرش زمین، مقام ان کا نہ عرش بری ہے نہ فرش زمین، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے گھر میں رہتے ہیں۔ اس شعر پہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے، میری تقریر یہی سے شروع ہو رہی ہے۔ آج اسی دنیا کے اندر ہمارے بیچ میں کچھ کم ظرف ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذاللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ تبھی تو آج سے 100 سال پہلے بریلی کی زمین پر بیٹھ کر سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے لکھا تھا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاذاللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جس نبی نے غریب نواز کو بھیجا تھا وہ آج تک زندہ ہے، جس نبی نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو بھیجا تھا وہ آج تک زندہ ہے، اور تو نبی کی بات کر رہا ہے۔ نبی کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، نبی کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے۔ آئیے میں تم کو بتاتا چلوں، خود نبی فرماتے ہیں اے میرے امتیوں، جب تم کہیں باہر سے آیا کرو، جب سفر سے واپس آیا کرو، جب اپنے گھر کے اندر قدم رکھا کرو تو قدم رکھتے ہی سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ نبی فرماتے ہیں السلام قبل الکلام، یعنی بات چیت بعد میں ہونا چاہیے، کلام بعد میں ہونا چاہیے، پہلے سلام ہونا چاہیے۔ نبی فرماتے ہیں کہ سلام کو عام کرو، قدم رکھتے ہی گھر کے اندر باپ ہو سلام کرو، گھر کے اندر ماں ہو سلام کرو، گھر کے اندر بیٹا ہو سلام کرو، گھر کے اندر بیٹی ہو سلام کرو، گھر کے اندر بچی ہو سلام کرو، گھر کے اندر دادا ہو سلام کرو، گھر کے اندر دادی ہو سلام کرو، اگر گھر کے اندر بیوی ہو تب بھی سلام کرو۔ جی بیوی کے نام پہ کچھ لوگ مسکراتے ہیں، پتہ نہیں کہ ہم کیوں سلام کریں گے، بیوی ہمیں سلام کرے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بات حق ہے کہ جو گھر کے اندر آئے وہ سلام کرے، لیکن خوش نصیب ہے اب بیراتا والی کچھ عورتیں سمجھ رہی ہوں گے کہ مولانا نے تو ہمارا کام بنا دیا، اب ہم کیوں سلام کریں گے، ہمارے شوہر ہمیں سلام کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آؤ میں تم کو بتاتا چلوں، یہ بات حق ہے، جو گھر کے اندر آئے وہی سلام کرے، جو گھر کے اندر قدم رکھے وہی سلام کرے۔ نبی فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ عورت، خوش نصیب ہے وہ ماں، خوش نصیب ہے وہ بیٹی، خوش نصیب ہے وہ عورت جب اپنے شوہر کا قدم گھر کے اندر آتے ہوئے دیکھے، اٹھ کر کے کھڑی ہو جائے اور مسکرا کر کے اپنے شوہر کو سلام کر دے۔ ادھر عورت اپنے شوہر کو سلام کرتی ہے، ادھر اللہ رب العزت اس عورت کے ایک شہید کا ثواب عطا کرتا ہے۔ بے شک، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، سلام کرتی ہے، ادھر اللہ اس عورت کے شہید کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ محبت سے بولے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے بولے یا حسین۔ آؤ میں تم کو بتاتا چلو، آج تو سلام بھی ہے تو زمیندار کو سلام ہے، پیسے والے کو سلام ہے، گاؤں کے پردھان کو سلام ہے، پیسے والے کو سلام، عہدیدار کو سلام۔ میں کہتا ہوں نبی فرماتے ہیں چہرہ دیکھ کر کے سلام مت کرو، اگر سلام کرنا ہے تو ایمان والا کرو، بے شک بے شک، زندہ دیکھ کر کے باد، سلام مت کرو، عہدیدار دیکھ کر کے سلام مت کرو۔ نبی جب مدینے کی گلیوں سے نکلتے جو بھی ایمان والا ملتا نبی اس کو سلام کرتے۔ ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے، ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں، نبی کی امت میں پیدا ہے۔ اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں سلام کو عام کرو، سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے، نفرتیں ختم ہوتی ہیں، جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ نبی فرماتے ہیں جو بھی ایمان والا ملے سلام کرو۔ ایک راستہ وہ ہے، تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ جہاں پر نبی نے 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، آج تو ہم انتظار کرتے کہ یہ ہمیں سلام کرے، کہ یہ ہمیں سلام کرے۔ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ انسان بڑا اچھا ہوا کرتا ہے۔ نبی نے فرماتے ہیں نبی نے 3 دن تک چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا ہے۔ بچے مشورہ کرتے ہیں، بچے میٹنگ کرتے ہیں کہ 3 دن ہو گئے کائنات کے دولہ ہمیں سلام کر رہے ہیں، امام الانبیاء ہمیں سلام کر رہے ہیں، امام الرسل ہمیں سلام کر رہے ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں جب 4تھا دن آئے گا ہم نبی کو سلام کریں گے۔ انہی میں سے ایک بچہ کہتا ہے سلام تو
جب کرو گے جب وہ تمہیں سلام کرنے کا موقع دے دے. انہی میں سے ایک بچے نے کہا ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں, ایک مشورہ کرتے ہیں, اور وہ میٹنگ یہ ہے کہ جب نبی اپنے حجرے سے نکلیں گے اس راستے کی طرف آئیں گے ہم چھپ جائیں گے, اور نبی جب یہاں پہنچیں گے ہم چاروں طرف سے نکل کر کے نبی کو سلام کر لیں. زندہ باد زندہ باد. واہ سبحان اللہ. جب ہم چھپ جائیں گے تو اب بچوں کی میٹنگ ہو گئی. بچے تو بچے ہوا کرتے ہیں. اب جیسے ہی چوتھے دن کا سورج نمودار ہوا, سورج نکلا, صبح صادق ہوتی ہے, بچوں کا مشورہ مکمل ہے, بچے چھپ جاتے ہیں. جیسے ہی نبی اپنے حجرے سے نکل کر اس راستے کی طرف چلے ہیں جہاں پر 3 دن تک امام الرسل نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کیا تھا, حضرات محترم نبی نکلے ہیں. بچے چاروں طرف چھپ جاتے ہیں, چھپ کر کے نبی کا انتظار کر رہے ہیں. اب نبی جیسے ہی وہاں پر پہنچے ہیں, آج کوئی بچہ نظر نہیں آتا ہے, آج کوئی بچہ موجود نہیں ہے. نبی وہاں پہنچے, نبی نے اپنے قدم پاک کو روکا اور روک کر کے مسکرانا شروع کر دیا. جب وہاں پر کوئی تھا نہیں, جب بچے موجود نہیں تھے تو نبی کیوں رکے اور نبی کیوں مسکرائے؟ تو نبی کا مسکرانا, نبی کا رکنا, نبی کا قدم روکنا اس بات کا ثبوت ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ میرا نبی جانتا تھا یہاں چھپ کر کے مجھ محمد کا کوئی انتظار کر. بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, عظمت مصطفیٰ, علماء اہل سنت, حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ منظری. سبحان اللہ. نبی جانتے تھے یہاں سے علم غیب بھی ثابت ہو گیا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. نبی یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں, بچے چاروں طرف سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد سلام کرتے ہیں. نبی سلام کا جواب دیتے ہیں, بچے قدموں میں گر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج تم نے سلام کیوں نہیں کیا, آج سلام کرنے کا موقع کیوں دیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں تم ہو بچے اور تم کل میٹنگ کر رہے تھے, تم نے مشورہ کیا تھا اور تمہاری میٹنگ کو میں اپنے حجرے کے اندر سماعت کر رہا تھا, اپنے حجرے کے اندر سن رہا تھا. نبی فرماتے ہیں اگر چاہتے تو ہم آج بھی سلام کر لیتے, لیکن تم بچے ہو, تم سے تمہارا دل ٹوٹ جاتا, اور میں دنیا کے اندر دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے. کیا بات ہے, زندہ باد زندہ باد. اچھا ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. نبی نے تو یہاں تک فرمایا گھر کے اندر کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو. محبت سے بولے سبحان اللہ. گھر کے اندر کوئی نہ ہو تب بھی سلام کرو. اب آپ بھی کہیں گے مولانا گھر کے اندر باپ ہوگا جواب ملے گا, گھر کے اندر ماں ہوگی جواب ملے گا, گھر کے اندر بچہ ہوگا جواب ملے گا, گھر کے اندر بیٹی ہوگی جواب ملے گا, لیکن جب گھر کے اندر کوئی نہیں ہوگا تو سلام کا جواب کون دے گا؟ زمانہ خاموش ہے. ملا علی قاری تفسیر روح البیان کے اندر لکھتے ہیں کہ جب جس گھر کے اندر کوئی نہیں ہوتا ہے اس گھر کے اندر محمد الرسول اللہ کی روح رہا کرتی ہے, اور جب امتی سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب نبی کی روح عطا کر دیا. جی بے شک سبحان اللہ. روح دے دیا کرتی ہے. یہ میرے نبی نے بتایا ہے. میرے پیارے سلام کو عام کرو, ایک دوسرے سے محبت کرو. آج بھائی بھائی میں جھگڑا ہے, آج رشتہ داروں میں جھگڑا ہے, سب چیزوں کو ختم کرو اور سلام کو عام کرو. سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے, سلام سے الفت پیدا ہوتی ہے. اللہ اکبر میرے پیارے. آج تو ہم دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں. دنیا کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں, آج معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے دل پہ کوئی اچھی بات اثر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر کوئی اچھی بات ہمارے کان میں آتی ہے ادھر سے سنتے ہیں ادھر کو نکال دیتے ہیں. نمازوں سے ہم دور ہیں, روزوں سے ہم دور ہیں, نیکی سے ہم دور ہیں, نبی کی سنتوں سے ہم دور ہیں, جلسوں سے ہم دور ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے, ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے, والدین کی خدمت ہم نہیں کرتے, نبی کی سنتوں پر عمل ہم نہیں کرتے, والدین کی خدمت ہم نہیں کرتے, نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے. میرے پیارے 4 دن کی زندگی ہے, پھر اندھیری رات ہے. میں کہتا ہوں نبی کی سنتوں پر عمل کر لے, والدین کی خدمت کر لے, نمازوں کی پابندی کر لے, اور جب تو دنیا میں رہے گا تیرا دنیا میں رہنا بھی کامیاب رہے گا, اور جب دنیا سے جائے گا تیرا قبر میں جانا بھی کامیاب رہے گا, اور جب میدان محشر میں اٹھائے جائے گا تو وہاں بھی تجھے کامیابی ملتی نظر آئے گی. بے شک سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ
کہ تم سچے پکے نبی کے عاشق بن جاؤ اور نمازی بن جاؤ. پوری رات یہ جلسہ ہوتا رہے اور آپ عمل نہ کریں تو ہمارا یہ بیان کرنا بالکل بیکار ہے. نماز کی پابندی کرو, والدین کی خدمت کرو. حضرات محترم آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات, جنت کی خوشبو سے محروم رکھا جائے گا. اللہ اکبر. اب غور کریں, کہیں ہم تو نہیں ہیں ان میں سے. اللہ اکبر. نبی ارشاد فرماتے ہیں 3 شخص ایسے ہیں جنہیں جنت میں جانا تو بہت دور کی بات, جنت کا داخلہ تو بہت دور کی بات, جنت میں انٹری تو بہت دور کی بات, انہیں جنت کی خوشبو سے محروم رکھا جائے گا. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ 3 شخص کون سے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں نمبر 1 وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہے, وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات, جنت کی خوشبو سے محروم رکھا جائے. بے شک. اللہ اکبر. شراب پینے والے کا انجام ہے. آج ہم دیکھتے ہیں آج 75% مسلمان شراب پی رہا ہے. آج ہماری پارٹیوں میں شراب ہے, آج ہماری شادیوں میں شراب ہے. اللہ اکبر. ایک روایت کے اندر آتا ہے جب مردے کو قبر میں رکھ کے آتے ہیں جو دنیا کے اندر شراب پی کر کے گیا ہے, پر روایت کے اندر آتا ہے جب اس کا چہرہ ہم قبر میں رکھ کر کے آتے ہیں, کعبے کی طرف کر کے آتے ہیں, لیکن جب حضرات محترم اس کا چہرہ ایٹومیٹکلی کعبے کی طرف سے پھر جاتا ہے. اللہ. ایک روایت کے اندر آتا ہے جو شراب پیتا ہے اسے قیامت کے دن یا تو گھوڑے کی شکل میں اٹھایا جائے گا یا بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا. اللہ. یہ شراب پینے والوں کا انجام ہے. توبہ کر لے اگر پیتے ہیں تو ان کاموں سے بچو میرے پیارے. یہ دنیا میں بھی رسوائی والے کام ہیں اور جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی ہمیں اس کے حضرات محترم خطرناک سزا بھگتنی پڑے گی. نبی فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ ہے جو جنت میں جانا تو بہت دور کی بات, جنت کی خوشبو سے محروم رکھا جائے گا. آقا فرماتے ہیں وہ شخص ہے جو والدین کو تو پایا, یعنی والدین کو حیات پایا اور اپنے والدین کی خدمت نہ کر سکا, ان کی فرما برداری نہ کر سکا, ان کو برا بھلا کہتا رہا, اسے جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھا جائے گا. اللہ اکبر. حضرات محترم آقا کائنات ارشاد فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر کسی پر احسان کرے اور احسان کرنے کے بعد اسے وہ احسان جتلا دے کہ میں نے تجھ پر فلاں احسان کیا. یہ شخص بھی جنت میں جانا تو بہت دور کی بات, جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھا جائے گا. ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم نبی کے طریقے کو اپنائیں, نبی کی سنتوں پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی کامیابی ملتی نظر آئے گی اور جب میدان محشر میں اٹھائے جائیں گے تو وہاں بھی ہمیں کامیابی ملتی نظر آئے گی. ہم دنیا میں آج گانے گاتے ہیں, چوراہوں پہ بیٹھ کر کے گالی دیتے ہیں, ایک دوسرے کی چگل خوری کرتے ہیں, برائی کرتے ہیں, گانے زبان پہ ہیں. میرے پیارے گانے مت گا, ایک دوسرے کی برائی مت کر, چگل خوری مت کر, جھوٹ مت بول, بلکہ جب تک تو چلتا رہے, جب تک تو زندہ ہے, اٹھتے بیٹھتے نبی کے نعت کے نغمے گنگناتا رہے, نبی کے نعت کے نغمے گنگناتا رہے, وہی کہتا رہے جو آج سے 100 سال پہلے سیدی سرکار اعلی حضرت نے کہا تھا کہ چمک تو سپاتے ہیں, سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے, چمکانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. اور جب ہم دنیا سے شان سے جائیں گے, جب قبر میں اتارا جائے گا, ادھر فرشتے سوال کے لیے آئیں گے, ادھر نبی تشریف لائیں گے, چہرے سے کفن ہٹے گا, ادھر نبی چلمہ ہٹائیں گے, تو ہم یہی کہتے نظر آئیں گے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے بولا میرے بولنے میں لا علمی کی وجہ سے اگر کچھ اغلاط ہو گئے سماعت فرمائے. ایک بار کلمہ طیبہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. زندہ باد پائندہ باد. انشاءاللہ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر کبھی ہوگی ملاقات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.